أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں اہل ایمان پر آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھیجا ہے، تو یہ دنیا آزمائش کا ایک گھر ہے جہاں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ جو لوگ آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت میں بہترین مہمان نوازیاں تیار کر کے رکھی ہیں۔ نہ ختم ہونے والی لذتیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، پرتعیش ہمیشگی والی زندگی اللہ رب العالمین نے اپنی جنتوں میں اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس سے پہلے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے آزمائش کی کچھ صورتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ فرائض بھی ہمارے اوپر آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین کی شرعی حدود جن کی ہم سب کے اوپر پابندی لازم اور ضروری ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ آزمائش کی ان عام صورتوں کے علاوہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں پر مختلف صورتوں میں کچھ زائد چیزیں بھی نافذ کرتا ہے۔ بیماری کی صورت میں، غم اور خوف کی صورت میں، معیشت کی تنگی، جسم میں بیماری، اولاد میں بیماری، دشمن کا خوف اور کچھ ظاہری دنیاوی نعمتوں کا نہ ملنا، یہ ایک آزمائش کا ایک پہلو ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں پر رکھا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے مکے میں جب کفار کی طرف سے تکلیفیں انتہائی سخت ہو گئی مسلمانوں کے اوپر، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو کفار نے سخت اذیتیں دی مکے میں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی مثال، ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر، پورے گھر والوں کو مکے کے مشرکین نے تکلیفیں دی، سخت اذیتوں میں مبتلا کر کے رکھا، لیکن اللہ رب العالمین کے دین پر ثابت قدم رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف اس بدبخت نے جو تکلیفیں دی وہ اسلامی تاریخ میں موجود ہے، واضح روایات موجود ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ کرام میں سے، لیکن وہ انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ آئے اور دعا کے لیے گزارش کی کہ اب معاملہ بڑھ گیا کہ اب کفار کی تکلیفیں اپنی حد کو پہنچ چکی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ یہ تکلیفیں ہٹا دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر خباب بن ارت اور مظلوم جو صحابہ کرام تھے ان کی شکایتوں پر یہ آیات نازل فرمائی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی بغیر آزمائے تمہیں اللہ رب العالمین داخل کر دے گا؟ یعنی جنت جتنی بڑی نعمت ہے، جتنا بڑا انعام ہے، وہ اللہ کی طرف سے خصوصی ایک مہمان نوازی ہے ہمیشہ کے لیے۔
بخاری زبان سے کلمہ پڑھنے پر تو نہیں ملے گی تم، اس کے حصول کے لیے جہاں عبادات ہیں، پابندیاں ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائشیں بھی آئیں جن سے تم نے گزرنا ہے اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، یہ جو آزمائشیں آئی ان لوگوں جیسی آزمائشیں نہیں ہیں جو تم سے پہلے گزرے، انہیں تو تم سے بھی زیادہ آزمایا، بڑی تکلیفیں انہیں دی گئی۔ مکے کے مشرکین نے صحابہ کرام کو جو تکلیفیں دی وہ بھی کم نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین اب بھی انہیں صبر کرنے کی تلقین کر رہا ہے اور یہ تسلی دے رہا ہے کہ صبر کریں، ابھی تم سے پہلے جو گزرے انہیں اللہ رب العالمین نے خوب آزمایا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بھوک کی تکلیفیں دی، بیماریوں کی تکلیفیں دی، بأساء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُوا، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھا، ہلا کے رکھ دیا۔ ایسی آزمائشیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہلا کے رکھ دیا، زلزلوا، جھنجھوڑ کے رکھا، وہ کب کب آنے لگے تھے۔ ایسی آزمائشیں کہ صاحب انبیاء جو گزرے ہیں، خود انبیاء بھی اپنی امت کے ساتھ شامل تھے ان آزمائشوں میں۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، انبیاء کی زبان پر یہ الفاظ آئے، انبیاء کے امتی، ان کے حواریین، ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے۔ بے ساختہ ان کی زبان پر یہ الفاظ، اللہ نے انہیں بھی تسلی دی اور اللہ تمہیں بھی تسلی دے دے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب۔ جب تک تم نے اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کے دامن کو پکڑنا، چمٹ جانا، بے صبری نہیں کرنی، اللہ رب العالمین سے شکایت نہیں کرنی، اس دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، اپنے پیغمبر سے بدگمان نہیں ہونا، دین پہ ثابت قدم رہنا، اللہ کی مدد جلد آ جائے۔ اکثر اہل علم نے جو دو آزمائش کے لفظ ہیں، البأساء والضراء، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی معروف مشہور جو تفسیر ہے، اکثر اہل علم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایک تو بھوک، معیشت کی تنگی، مال کی کمی، جس کی وجہ سے انسان کے اوپر بھوک اور افلاس، ظاہری دنیاوی نعمتوں کا نہ ملنا، سادہ سی زندگی گزارنا، تنگ دستی میں زندگی گزارنا، تکلیف میں زندگی گزارنا، آسائش نہ ہونے کی بنا، ایک یہ چیز مراد اہل ایمان پر آنے والی آزمائشیں۔ والضراء، اور در، یہ عربی میں ضراء کہتے ہیں تکلیف کو، اس سے مراد جسمانی بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں ان کے اوپر آئی، سخت بیماریوں میں مبتلا ہوئے، لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ تو یہ آزمائشیں ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں پر لاتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم آج موضوع پر کچھ تذکرہ کرتے ہیں، بیماری کے موضوع پر۔ آج کل بالخصوص اللہ رب العالمین حکمتیں جانتا ہے، حقائق جانتا ہے کہ ہمارے ماحول میں کون سی ایسی تبدیلی آ گئی ہے، یا ایسے جراثیم یا آلودگیاں پھیل چکی ہیں کہ بیماری کو بالخصوص بخار کثرت سے آ رہا ہے۔ پھر بخار بھی خطرناک قسم، ملیریا کا بخار اور ٹائیفائڈ کا بخار، ڈینگی کا بخار، اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے خطرناک بخار کہ بیمار پڑنے کے بعد مریض کہ جسم کا خون تیزی سے جلنا شروع ہوتا ہے، اور اگر بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر اموات بھی واقع ہو رہی۔ یہ سب کے واقعات ہمارے سامنے
اور ہیں ہم سب دیکھ رہے دوستوں احباب میں، رشتہ داروں میں، ہمارے گھروں میں ایسے واقعات کہ ڈینگی کا بخار ہوا اور پھر فوت کی بھی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت میں رکھے، سخت آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ بیماری کے علاوہ عام بخار بھی تقریباً ہر دوسرے فرد کو آ رہا ہے، اور ڈاکٹر سے دوائی لینے کے باوجود بخار جا نہیں رہا۔ 3 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 2 ہفتے، مہینے بھی گزر گئے، بخار میں مسلسل چل رہا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش، ہمارے جسمانی آزمائش بیماری کی صورت میں، اس میں کئی حکمتیں ہیں رب العالمین کی طرف سے۔ ایک مومن کو اس زاویے میں کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی شریعت کو سامنے رکھ کر وہ بیماری کا مقابلہ کس طرح کرے، صبر اور علاج اور تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں کس طرح یہ اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ اہم چیز ہے، شریعت کے مطابق اس معاملے کو سنبھالنا اور صبر کرنا ہم سب کے اوپر لازم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی یہ آیت نمبر 156 اور 57، 2 آیتیں ایک ساتھ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر آزمائش ہر کلمہ گو کے اوپر، ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے آئی۔ فرمایا ضرور ہم آزمائیں گے۔ کبھی دشمن کی طرف سے خوف ہوگا، موت کا بھی خوف، مال کی کمی کا خوف، مختلف اقسام کے خوف دے کر تمہیں ہم آزمائیں۔ اس سے پہلے جو کورونا کے 2 سال گزرے، وہ بھی کہتے ہیں اذیتناک سال گزرے، کتنی تعداد میں اموات واقع ہوئی، یہ سب معاملات ہمارے سامنے گزرے۔ اجتماعی طور پہ جب لوگ اللہ رب العالمین سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کی شریعت کو چھوڑتے ہیں، دین سے بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں، اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی، نہ فرض نمازوں کا اہتمام، نہ حلال اور حرام میں فرق، سود خوری جیسا بڑا گناہ اس سے بھی نہیں بچتے، رشوت اور دھوکہ اور جھوٹ، ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا، اولاد میں برابری نہ کرنا، والدین کی عزت اور تکریم، حسن سلوک ان کے ساتھ نہ کرنا، اور والدین اپنی اولاد پر ظلم کریں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے خلاف حقوق پامال کرنا، یہ سارے معاملات جو اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، سب سے بڑا حق جو اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، سب سے بڑا حق جو اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، جس حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورج، چاند، ستارے، یہ آسمان اور زمینیں، یہ پہاڑ اور سمندر، جنگلات پیدا کیے ہیں، انسان اور جنات، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہ سب سے بڑا حق رب العالمین کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔ یہ قوم کثرت کے ساتھ اللہ کے اس حق کو، دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے حق کو پامال کر رہی، شرک میں مبتلا، اہل توحید سے نفرت اور بغض، لوگوں کو توحید سے بھگانا اور اہل توحید سے نفرت دلانا اور شرک، قبر پرستی کی طرف لے کر آنا۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، نیک لوگ جو فوت ہو چکے، محبت کے بجائے عقیدت میں آگے اس طرح بڑھے، اللہ کے اختیارات دے کر ان کو حاجت روا بنایا، اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں کو قبروں کا پجاری بنا دیا، سب سے بڑا حق یہ کمال ہو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنے بڑے اجتماعی طور پر جو گناہ یہ قوم کر رہی ہے، یہ مصیبتیں، آزمائشیں اور ماحول میں آلودگی اور پھر بیماری جو پھیل رہی ہے کثرت کے ساتھ، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی اقسام۔ اس بنیادی چیز کو دیکھنے کے بعد ہم میں سے ہر فرد اپنی اصلاح کرے،
اللہ کے دین کو پڑھے، اللہ کے قرآن کو پڑھے، ترجمہ سمجھیں، دین کیا ہے، توحید کیا ہے۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پورے کرے، آپ کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل کرے، اور پھر جس قدر ہو سکے بڑے گناہوں کے ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے۔ پھر اللہ رب العالمین میں امید رکھے اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے آزمائش کا ہمیں بتایا ہے، ہم ہر ایک کو آزمائیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں کمی ہوگی، تنگ دستی، معیشت میں تنگ دستی، ہاتھ تمہارا میں تنگ کر دوں گا۔ کبھی گھر کے افراد میں، اولاد میں فوتگی، رشتہ داروں میں فوتگی کی کثرت، پھل فروٹ کھانے کے لیے تم ترس جاؤ گے، والثمرات، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ مال اور پیسہ اس قدر نہیں ہے کہ بنیادی غذائیں کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس نعمت سے بھی ہم مستفید ہو سکیں، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش۔ والثمرات، اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے حلال کا اچھا رزق دیا ہے، یا درمیانے طبقے والے جو اپنی بنیادی غذاؤں کے ساتھ پھل فروٹ بھی گھر والوں کے لیے لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آزمائش سے دوچار نہیں کیا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ بھی بڑی آزمائش۔ لیکن فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، وبشر الصابرین، جنہیں جب مصیبت پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی مصیبت، بیماری کی تکلیف میں، رشتہ دار، گھر کے افراد میں سے کسی کی موت کا صدمہ، یا کوئی مالی نقصان ہو جائے، حادثے وغیرہ میں کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، حتیٰ کہ کوئی معمولی تکلیف اور چوٹ بھی پہنچے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت میں شامل ہیں، ہم سب پر اللہ کا حکم چل رہا ہے، ہم اس کی ملکیت میں، اور ہم سب نے مرنے کے بعد اسی کے پاس پلٹ کے جائیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے، جو مالک ہوتا ہے اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جو مالک ہوتا ہے اپنی ملکیت میں جس کی جو چیز ہے وہ جیسے چاہے استعمال کرے، وہ تو مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب ہم سب اس کی ملکیت ہیں، انا للہ، ہم سب اسی کی ملکیت میں، اسی کا حکم ہمارے اوپر چلتا ہے، تو وہ جو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے، چاہے خوشیاں دے، دینے کے بعد چھین لے، مصائب دے، صدمے دے، یہی تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین سے انسان عافیت کا سوال کرے، خوشیاں مانگے، جائز خوشیاں، پریشانیوں سے بچنے کی دعائیں کرے، لیکن جب خوشی ملے شکر ادا کرے، اور غم، پریشانیاں، بیماریاں آئیں تو صبر کرے، اور یہ کہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ کی طرف سے ان پر برکتیں اترتی ہیں، صلوات، برکتیں اترتی ہیں، اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی رحمتیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس آیت کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ان کا قول لائے ہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی خوشخبری دے دی، صبر کے بدلے اللہ رب العالمین نے سب کچھ دے دیا، برکتیں بھی اور رحمت بھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے تصدیق کر دی، یہ صبر کرنے والے ہدایت یافتہ۔ جس طرح انسان اپنی پوری جھولی بھر کے جاتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے لے لی، اللہ نے ان کو اس طرح نواز دی، صبر کرنے والوں، اتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہماری سنت ہے، ہم تمہیں کبھی شر کے ذریعے آزمائیں گے اور کبھی خیر کے ذریعے خوشیاں دیں گے، پھر آزمائیں گے میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، کہیں اس کے اندر تکبر تو نہیں آ جاتا، کہیں میرے بجائے یہ کسی اور طرف تو نہیں جاتا۔ خیر اور کامیابی دے کر بھی ہم آزماتے ہیں، شر، پریشانیاں، بیماری اور مال میں کمی دے کر، صدمے، یہ سارے معاملات دے کر بھی ہم انسان کو آزماتے ہیں۔ خیر میں بھی اللہ کی آزمائش ہے اور شر اور پریشانیوں میں بھی رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا عجباً لامر المؤمن فإن امرہ کلہ خیر۔ فرمایا جس کا ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، اللہ کے بنیادی فرائض اس کے مکمل ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، مومن ہے، اس کا معاملہ کتنا ہی پیارا ہے، کتنا خوش نصیب، عجباً، کتنا زبردست اور بہترین ایک مومن کا معاملہ ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ بھلائیاں ہیں ہی مومن کے ساتھ، کسی اور کو یہ بھلائی نہیں ملتی۔ فرمایا آگے وضاحت فرمائی کیسے، ان اصابتہ السراء شکر کان خیرا لہ وان اصابتہ الضراء صبر کانت خیرا لہ۔ جب اس کو اللہ کی طرف سے نعمتیں، کامیابیاں ملتی ہیں، تکبر نہیں کرتا، اللہ کو بھلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے حق میں بہتر ہے، اللہ پھر مزید بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ نے بھی وعدہ فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہیں اپنی طرف سے دیتا رہا، بڑھا کر دوں۔ تو یہ مومن ہے، خوشیاں ملتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، دنیاوی جائز خوشیاں جتنی اس کو ملتی جاتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر تکلیفیں آ جائیں، بیماری کی صورت میں، مال کی کمی کی صورت میں، مالی نقصان، کاروباری نقصان کی صورت میں، گھر میں وفات کی صورت میں، جسمانی تکلیف، حادثات کی صورت میں، جب تو یہ صبر کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان صبر کرتا ہے، یہ بھی اسٹیپ میں بہتر، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اس کے درجات بلند کرتا رہتا ہے اس کے صبر کی وجہ سے۔ کتنا خوش نصیب، یعنی مومن کا ہر پہلو نیکیوں کے خزانے لے کر آتا ہے، خوشیاں ہیں پھر بھی نیکیاں اور ثواب، اگر پریشانیاں ہیں پھر بھی نیکیاں اور ثواب کے دروازے، درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں۔ ما من مسلم یصیبہ من اذى من وصب او نصب او غم او حزن، فرمایا نبی علیہ السلام نے، یہ صحیح مسلم کی روایت، کسی قسم کی تکلیف مومن کو پہنچے، الجھنوں میں پھنس جائے، معاشرتی معاملات میں، رشتہ داروں کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں، اولاد کی اصلاح کے معاملات میں، جسمانی تکلیف ہو، اذیت ہو، غم ہو، پریشانیاں ہو، کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، فرمایا حتی الشوکۃ یشاقھا، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی اس کو لگ جائے، الا کفر اللہ بہ خطایاہ، ہر معمولی تکلیف پر اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ یہ مومن کے لیے برکت ہے جو صبر کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب بیماری وغیرہ کے ایسے معاملات آئے، انسان صبر کر، اس کا ایمان بھی درست ہو، رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق بھی درست ہو۔ اگر رب العالمین کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے، ایمان کا پتہ نہیں، اللہ کے فرائض کا پتہ نہیں، حلال و حرام میں فرق نہیں، سود اور رشوت یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہے، قرآن کی تعلیمات کا پتہ نہیں، ایسے آدمی کے بارے میں مثال یہ آتی ہے جیسا کہ سلف صالحین نے، جس کے آثار بھی کچھ روایت میں ملتے ہیں، اس کی مثال اس جانور کی طرح ہے
جانوروں میں بھی بیماری آتی ہے. جانور بیمار پڑا، مالک نے علاج کرا 1 مہینے 2 مہینے، علاج کے بعد پھر صحیح ہو گیا. اس جانور کو پتہ ہی نہیں میں کیوں بیمار پڑا، پھر کیوں صحیح ہو. جس کا ایمان درست نہیں، اس کے لیے کوئی خیر کوئی برکتیں نہیں. جس کے بعد عقیدہ توحید نہیں، اس کے بعد کوئی خیر نہیں، کوئی برکتیں نہیں. وہ بیمار پڑ جائے، اس کا حادثہ ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، آنکھیں چلی جائے، معاشی تنگی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، اولاد میں فوتگی ہو جائے، گھر بڑے سے بڑا صدمہ بھی برداشت کر لے، لیکن جب تک عقیدہ توحید درست نہیں ہے وہ جانور کی طرح رہتا ہے. کیوں بیمار ہوا پھر کیوں درست. دین اسلام کی ساری برکتیں، رب العالمین کی رضا اور خوشنودی جب ملتی ہے جب پہلے انسان کا عقیدہ توحید درست ہو اور مکمل. بیماری کی وجہ سے اگر عبادات کثرت کے ساتھ کرتا تھا، اگر چھوٹ گئی، رب العالمین کتنا مہربان ہے، پھر وہ نیکیاں اسی طرح دیتا رہتا ہے. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان هو يعمل مقيما صحيحا، وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بخاری کی حدیث. ورنہ جب بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر میں چلا جاتا ہے، مصروفیات ہے سفر کی، وہ اپنی کچھ عبادات جو صحت کی حالت میں کرتا تھا یا گھر میں رہ کر مقیم کی حالت میں کرتا تھا، سفر کی وجہ سے وہ زائد عبادات اگر رک جائے، بیماری کی وجہ سے زائد عبادات رک جائے. تہجد پڑھتا تھا، بیمار پڑ گئی. باقی نوافل کا اہتمام کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے رک گیا. نفلی روزے رکھتا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا. شرط کیا ہے؟ ان نفلی کا عادی تھا، دوام. اسی لیے نبی علیہ السلام نوافل میں دوام کو پسند کرتے تھے. کوئی نفل عمل کرو اس میں ہمیشگی کا پہلو اختیار کرو، ہمیشگی کرو، پھر اللہ رب العالمین یہ برکتیں دے. بیماری کے باوجود نیکیاں مل رہی، سفر کے باوجود نیکیاں وہی مل رہی. یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سخت آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہمیں عافیت میں رکھے دونوں جہانوں میں، اور ہماری تقدیر میں کہیں کسی قسم کی بھی آزمائش ہو اللہ رب العالمین ہمارا دین اور ایمان صحیح اور سالم رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جامع ترمذی کی ایک روایت میں واقع آتا ہے، نبی علیہ السلام ایک صحابی ہے ام صائب کے پاس جاتے ہیں. رضاعت کی وجہ سے غربت کا رشتہ ہے، بخار میں کانپ رہی ام صائب. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا ما لکی تزفزفین، ام صاحب یہ کیا ہو گئی، کانپ رہی ہو، اس کا سخت بخار پہ کانپ رہی. کہنے لگی الحمہ یا رسول اللہ لا بارک اللہ فیہ، یہ بخار آ گیا اللہ کے رسول، یہ منحوس ہے. بخار کے لیے سخت الفاظ، یہ منحوس بخار آ گیا. نبی علیہ السلام نے فوراً ٹوکا لا تصب الحمہ، نہیں بخار کو برا بھلا نہ کرو. فرمایا الحمہ تذہب خطایا ابن آدم کما یذہب الکیر خبز الحدید. تمہیں معلوم نہیں کہ بخار جو اللہ کی طرف سے بندے پر آتا ہے، نہ صبر کرے، اس بندے کے گناہ بخار ایسے جھاڑتا ہے جس طرح بھٹی کی آگ میں جب لوہے کی چیز رکھی جاتی ہے وہ آگ اس لوہے کی چیزوں سے زنگ کو اڑا دیتی ہے. اس طرح گناہ انسان کے جھڑتے ہیں، تو صبر کر، اس کو برا بھلا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے. بخار سخت ہو انسان واقعتاً
صبر نہیں کر پاتا، لیکن اپنے آپ کو زبردستی صبر پہ آمادہ کرنا چاہیے۔ علاج کروانا سنت ہے، اللہ نے جتنی توفیق دی ہو اچھے سے اچھا انسان علاج کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی علاج کیا، علاج کی تعلیم دی ہے امت کو، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل شفاء، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو بھی بیماری نازل فرمائی ہے اس بیماری کا علاج بھی اللہ نے خود نازل فرمایا ہے۔ وہ علاج ڈھونڈو، ڈاکٹر پر جاؤ۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، دوائی کے باوجود شفا جب ہوگی جب اللہ کو منظور ہوگی۔ یہ تو ایک جائز ذریعہ ہے، دنیا میں ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں پھر دوائی کھاتے ہیں، لیکن انسان کو صبر کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی کوئی بخار کو بیماری کو برا بلا نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے جس طرح سوکھے درخت کے سوکھے پتے، ان کی شاخ جھاڑ میں سے سوکھے پتے جلدی کے ساتھ کثرت کے ساتھ گرتے ہیں، بخار میں اللہ رب العالمین بندے کے گناہ اس طرح جھاڑتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، اللہ کی جو مخلوق کے لوگ ہیں سب سے زیادہ آزمائش کن پر آتی ہے؟ فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آئی، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہے اللہ اتنا ہی اس کو آزماتا ہے۔ فرمایا یبتلی العبد بحسب دینہ، حتیٰ کہ انسان کو اس کے دین اور ایمان کے لحاظ سے رب العالمین آزماتا ہے۔ فما یبرح بالعبد بلاء حتیٰ یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئہ، فرمایا پھر اللہ کے اپنے نیک بندوں پر وہ آزمائشیں، وہ بیماری، پریشانیاں، مختلف معاملات دنیا کے، جسمانی بیماری بھی، اولاد کی پریشانیاں اور باقی معاملات میں آزمائشوں کے اوپر آزمائشیں اس قدر آتی ہیں اس پر کہ ان تمام آزمائشوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ زمین پر یہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے سب گناہ دھو کر صاف کر دے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت یہ ہے اذا كان العبد عند ربه منزلة لم يبلغه العبد بعبادته، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس اس کے بڑے درجات، لیکن اس کے عمل خالی فرائض پر ہوتے ہیں، نوافل میں کثرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے فرائض پورے کر رہا ہے، نوافل میں کثرت کے ساتھ اہتمام نہیں، زکوٰۃ دے رہا ہے، نفلی صدقات زیادہ نہیں، فرضی روزے رکھ رہا ہے، نفلی روزوں کی کثرت نہیں۔ اب اللہ چاہتا ہے میں اپنے بندے کو جنت کے بڑے درجات میں لے جاؤں، کوئی وجہ اس کے دل کی اخلاص، اہل علم سے تعلق، اللہ کے نیک لوگوں سے محبت، کوئی امر تو ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے میں اس کو درجات دوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یوسف میں پھر اللہ رب العالمین اس کو آزماتا ہے، اس کو آزمائشوں میں دوچار کرتا ہے، پریشانیاں، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، بیماری، یہ تو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے پھر صبر کرتا ہے۔ فرمایا اس بیماری اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے رب العالمین اس کو درجے تک پہنچا ہی دیتا ہے جو وہ عبادت سے حاصل نہیں کر رہا تھا۔ بیماریوں، تکلیف، تنگ دستی، صدمے، مصائب، آزمائشوں پر جو صبر کر کے درجات اس نے حاصل کیے، وہ لوگ کئی عابد عبادت کرنے والے وہ درجات نفلی عبادت کر کے بھی حاصل نہیں کر سکے جو بیماریوں میں صبر کرنے والے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بیماری پر صبر کی تلقین اور صبر کی نصیحتیں، تعلیم ہمیں شریعت دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ بخار، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خود بخار ہے، آپ پر بھی کتنی تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں اللہ کے دین پہنچانے میں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو ظالموں نے زخمی کیا، ریشم سے زیادہ نرم جسم مبارک، ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، گرے، یہ ربائی دانت، نوکیلا دانت آدھے سے ٹوٹ گئے، جو خود پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں یہاں کانوں کے اوپر لوندڑی والی جگہ پہ اندر گھس گئی، خون بہتا رہا، رک نہیں رہا۔
انبیاء پر کیا تکلیفیں نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام پر آزمائشیں دے. اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے گھوڑے پر سوار تھے اور پھسلے اور گر گئے، جس سے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا. کچھ دن کے لیے نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. صحیح بخاری میں واقعات موجود. تکلیفیں آئی. آخری ایام بیماری کے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے اپنے خاتم النبیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی جو تکلیف دیکھی. اب کسی مومن پر بیماری کی جو تکلیف آتی ہے مجھے تعجب نہیں ہوتا. یعنی پہلے میں سمجھتی تھی کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے موت کے وقت سخت بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، لیکن یہ بات مجھے بعد میں سمجھ میں آئی کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو بیماری کے دنوں میں بڑی تکلیف آئی. چل نہیں پا رہے تھے. جب نماز پڑھانے جاتے تو دو صحابہ آپ کو کندھوں کے ذریعے سہارا دے کر پھر جا کر آپ کو بٹھاتے. اس طرح پاؤں مبارک زمین پر گھستے ہوئے جاتے. پاؤں اوپر اٹھانے کی بھی سخت اور طاقت نہیں تھی. حتیٰ کہ آخری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کا عمل تھا. مسواک کرنا. اپنے بھائی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک لی. مسواک کو صاف کیا، کو دھویا، جھاڑا. پھر چونکہ شروع میں مسواک کا برش بنانے کے لیے دانتوں سے اس کو چبا کے نرم کیا جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی نبی علیہ السلام دانتوں سے اس کو چبا کے نرم نہیں کر سکتے. خود اپنے دانتوں سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس مسواک کو چبا کے نرم کرتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح مسواک کی. اس طرح ہے کبھی صرف اور سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آئے. پھر جس کا جو ایمان ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسی طرح ان کو آزماتا ہے. ہجرت کے بعد جو بخار یثرب میں پہلے ایک وبا پھیلی ہوئی تھی. اب بھی یہی ہم کہہ سکتے ہیں کورونا کے بعد ڈینگی اور بخار کی وبا ہی پھیلی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کی حکمتیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو وہاں شروع میں ایسا بخار تھا، کئی صحابہ کرام بخار میں مبتلا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سخت بخار میں مبتلا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قدر بخار آتا موت یاد آ جاتی. اللہ کے نیک بندوں پر بھی تو بخار میں آزمائشیں تھی گزری. وہ باقاعدہ اشعار پڑھتے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. یہ اشعار صحیح بخاری میں موجود. فرمایا صبح تو ہر انسان کرتا ہے، معلوم نہیں وہ شام گھر میں شام بھی کرے گا یا اس کی شام قبر میں گزرے گی. اس قدر بخار آتا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ سخت بخار میں مبتلا ہوئے مدینہ میں آنے کے بعد. حتیٰ کہ پھر مکے کی گلیاں، مکے کے پہاڑ، مکے کے پانی اور مکے کی گھاس اور درخت کا نام لے کر یاد کرنے لگے. یا لیت شعری حل ابیتن لیلتن وہاؤ بباد وہاؤلی اذخر وجلیل. ایک میری نظر پڑے مکے کے طویل اور شامہ پہاڑوں. بخار کی وجہ سے مکہ اپنا وطن یاد آنے لگا. اذخر اور جلیل جو گھاس ہے وہاں کے اوپر جا کے بیٹھوں اور مجنہ کے پانیوں پہ چکر لگا کے آؤں، یعنی کہ مکے پر نظر پڑ جائے. اپنا علاقہ یاد آتا ہے جب پردیش میں انسان کو تکلیف آتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی پھر آپ رب العالمین سے دعا کی اللہ اس وبا کو یہاں سے ہٹا دے اور ہمارے دلوں میں مکے کی مدینے کی محبت ڈال دے جس طرح مکے سے محبت ہے. بل اشد من ذلک، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کے لیے مکے سے بھی زیادہ محبت ڈال دے. صحیح بخاری کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ادھر دعا مکمل ہوئی. وبا کو اللہ رب العالمین جنگلات میں لے گئے. پھر وہاں جو مدینہ تھا اس کی فضائیں بالکل صاف ستھری بیماری سے پاک ہو گئی.
اس حدیث کو آپ دیکھیں، محدثین نے کہا ہے مدینہ منورہ سے دل میں محبت اگر مکے سے بھی زیادہ ہو یہ مطلوب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکے کی عبادات کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ وہاں کی ایک نماز مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں 1,00,000 کے برابر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک نماز 1,000 کے برابر ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی جہاں تدفین ہے، جہاں نبی علیہ السلام کی یہ زندگی گزری ہے، جہاں وحی اترتی رہی اور اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کی یہ ریاست قائم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں آخری دنوں میں جہاں لگے ہیں، اس شہر مدینہ سے محبت اگر دل میں زیادہ ہے، یہ مطلوب ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ بہرحال یثرب جس کا پہلا نام تھا مدینہ بعد میں نام ہوا، شروع میں صحابہ ہیں، ان پر بھی سخت بخار ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی غم اور پریشانیوں میں صدمے میں اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے۔ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں، کئی صحابہ پر آزمائش آئی، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان سے آنکھوں کی نعمت واپس لے لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کئی معروف فقہاء، بڑے برگزیدہ صحابہ کرام، اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو اس طرح آزمائشیں دے۔ تو ان آزمائشوں میں انسان صبر کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث اپنے سامنے رکھیں، اذا احب اللہ العبد یصب منہ، اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا مسلمانوں پر حق ہے، اور وہاں اس کو دعا دینا۔ نبی علیہ السلام جاتے تھے، دعا کہتے تھے، لا استغفر انشاءاللہ، کہ صبر کرے، اس بیماری کے ذریعے اللہ تیرے گناہ جھاڑ دے گا۔ یہ دعا دینا سنت ہے، مسنون ہے، اور یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا یہ اللہ رب العالمین نے حق قرار دیا ہے، اور پھر ہمیشہ رب العالمین پہ اچھی امید رکھنی چاہیے، نا امیدی کے الفاظ قطع نہیں کہنے چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے صبر و استقامت کی دعاؤں کے ساتھ سخت آزمائشوں سے بچنے کی دعا بھی ہم سب کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی بھلائی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہدایت پہ ثابت قدم رکھے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔